دوستو، جن لوگوں نے شریعت کے اس قانون کو مان لیا اور دل سے قبول کیا، اور جن خواتین نے اپنے اوپر جاری کیا، اور جن مردوں نے بھی اپنے خواتین پر جاری کر لیا، ان کی عزت بھی محفوظ اور ان کا دین بھی محفوظ ہے۔ اور جنہوں نے اس حکم کی پرواہ نہ کی تو آپ لوگوں اور ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ کیسے کیسے حال۔ ایک ادارے میں ایک شخص رہتا تھا، ملازم تھا، ادارے کی طرف سے مکان ملا تھا۔ اس نے خدمت کے لیے اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ اب آپ لوگ بتائیے، آپ کی بیوی کو آپ کی بھتیجے سے پردہ ہے، آپ کے بھائی سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، تو بھتیجے سے بھی۔ دیکھو، قرآن کریم نے جن سے پردہ نہیں ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورت کو اپنے شوہر سے پردہ نہیں۔ وَآبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور اپنے والد سے، دادا وغیرہ سے پردہ۔ او آبائی بولتہن، اپنے شوہر کے باپ دادا سسر، اس سے بھی پردہ نہیں۔ او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں۔ او ابنائی بولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں سے بھی، اگر شوہر کے دوسری بیوی ہے اس سے بھی بیٹے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں۔ او بنی اخوانہن، بھتیجوں سے پردہ۔ او بنی اخواتہن، بھانجوں سے پردہ نہیں۔ عورت کو اپنے بھانجے سے پردہ نہیں۔ او نسائہن، مسلمان عورت سے پردہ، یہاں ایک تفسیر یہ ہے، اپنی عورتوں سے یعنی مسلمان عورتوں سے۔ کافر عورت کے سامنے بھی کلائی وغیرہ نہ کھولے، سر وغیرہ نہ کھولے، اس لیے کہ فاتحات کے سامنے بھی نہ کھولے۔ اور ما ملکت ایمانہن، وہ باندیاں جو گھر میں کام کرتی ہے اگرچہ وہ کافرہ ہیں، ان سے بھی چہرے کا پردہ، یہ چیزیں نہیں۔ ابھی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایسے خدام جو مدہوش قسم کے ہو، بعض لوگ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن عقل نہیں ہوتی، عورتوں کا کوئی ہوش موش نہیں، تو ایسے لوگ بھی اگر گھروں میں، ہر گاؤں میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جاتے ہیں، تھوڑی روٹی دے دو، یہ دے دو، ان کو عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو ایسے مردوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ چھوٹے بچے جن کو مرد عورت میں فرق کا احساس نہیں ہے، ان سے نہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمائے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب چلو تو اگر زیور پہنے ہوئے ہیں تو پاؤں اس طرح، تاکہ کسی غیر شریف انسان کو تمہارے زیورات کی آواز سے کوئی غلط خیال ہو۔ اور آخر میں فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تفصیل بیان کی، ان سے پردہ نہیں۔ تو شوہر کا جو بھانجا ہے یا شوہر کا بھتیجا ہے، اس سے کیا ہے؟ پردہ ہے، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں رکھا اور اپنے گھر میں ٹھہرایا کہ یہ بازار سے سودا لائے گا، میں مصروف آدمی، تو شیطان تو اپنا کام کرتا ہے۔ اگر
شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا، یہ اس عورت کے لیے، ممانی کے لیے، یا چچی کے لیے، چچی ہوگی نا، اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو اس نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا. شیطان نے اپنا کام کیا، دونوں میں محبتیں پیدا ہو گئی. کبھی وہ ڈیوٹی سے آ کر گھر میں داخل ہوتا تو ان کو کچھ اس قسم کی باتوں میں، حرکات میں بھی دیکھ لیتا جو نامناسب. لیکن اللہ معاف. جب آدمی شریعت سے ہٹتا ہے تو غیرت بھی ختم ہو جاتی، چہرہ پھیر دیتا. لیکن ان دونوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. شیطان نے پہلے تو ایک گناہ کروایا، پھر دوسرا، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں. شیطان تو کفر تک انسان کو پہنچاتا کہ میں جہنم میں جاؤں تو میرے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ جس وقت ہم اپنی محبت کے تقاضوں میں مصروف ہوتے ہیں، یہ بیچ میں آ ٹپکتا ہے، تو اس روڑے کو بیچ میں ہٹانا چاہیے. تو منصوبہ بنائے. ایک رات اس کے گلے کو دبایا اور سر کو کچلنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. مارتے مارتے اس کو قتل کیا. بیوی نے وہی شوہر کے دشمن اور بانجا ماموں کا دشمن. گھر میں کوئی ٹھیکے کے لیے کوئی دہی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کھدائی اور کی، اسے میں دفن کی. پھر اس کے جیب سے کاغذات وغیرہ جو ادارے کے تھے وہ نکال کر ساحل سمندر پر ڈال دیے. ادارے والے آئے کہ بھئی وہ دفتر میں نہیں آ رہے، کام کے نہیں آ رہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کسی دوست کے ساتھ گئے تھے ساحل پر، پتہ نہیں واپس نہیں آئے. یہ جا کر کے دیکھا تو کاغذ تو مل گئے لیکن یہ نہ ملا. پولیس میں رپورٹ دائر کروا دی. پولیس نے تلاش شروع کی. کچھ مہینوں کے بعد پولیس والے اس نے کسی کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ آپ کے شوہر کو کچھ پتہ چلا ہی نہیں چلا. تو اس نے وہاں آواز دی تو اس نے یہ جملہ کہا، گمے کب ملے ہیں. جب یہ کہا، جیسے جو کو بتایا، اس نے کہا جو کچھ ہے اس عورت، جو کچھ ہے اس عورت، ورنہ چاہیے کہ تمہیں گالی دیتی کہ اتنے مہینے ہو گئے تم لوگوں نے تلاش کر کے نہیں دیا. اس کو لے کر آیا. اس نے کہا بتاؤ سچ. کہتے مجھے پتہ نہیں. کہتے توا گرم کرو. توا گرم کیا. کہتے اس پر توے پر کڑی کرو. اس کو جیسے اٹھایا توے پر پاؤں رکھنے سے کہتے بتاتی ہوں. پھر کہتے پتہ نہیں. کہتے پتہ نہیں. پھر کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے اور وہاں پر دفن ہے، اور منصوبہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جو 2-3 بچے ہیں ان کو بھی قتل کر. لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. فجر کی اذانیں ہو گئی، اس لیے بچے رہ گئے. یہ بے پردگی کا عذاب کہ ایک ماں بچوں کی دشمن بن گئی، شوہر کی دشمن. ہم جو پردے کی بات کرتے اس پہ کب سے نہیں کرتے. کس کو دیکھو، اس کو پردے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ملتا. اللہ نے ہمیں عزت کی زندگی دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت کسی میں ہے، تمہاری انسانیت کسی میں. اتنے خراب ہے، اتنے خراب ہے. یہ جو ہے نا سیر و فلان، یہ زمین میں چلنا پھرنا، عجیب عجیب حالات آتے ہیں سامنے.